آئیے سب سے پہلے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی پیش کریں اور فریب اللہ واسطہ اللہم صلی اللہ سیدنا و صفینا و نبینا و مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم کی ہر جاں مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جاں مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں وہ کتا تیرا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ آئیے میں نے اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ کی فرما برداری کرو اور ساتھ میں رسول اللہ کی فرما برداری۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے کا رب حکم دیتا تو صرف یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ قرآن کے اندر فرما دیتا، وہ اطیعوا الرسول نہیں کہتا۔ اس سے مطلب اور مقصد یہ نکلا جس طرح اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے جتنا پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اللہ، اتنا ہی اپنا محبوب اپنے رب سے بھی محبت کرتا ہے۔ جب اللہ محبوب کی ذات سے جدا نہیں، اس طرح میرا محبوب بھی رب کی ذات سے جدا نہیں، اور رب کی ذات اللہ رب العالمین کی ذات توحید، اللہ کو اپنے ماننے والے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات وہ ایک ہی ہے، دوسرا خدا نہیں ہے۔ مگر جس طرح اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک آخری نبی جیسا کوئی آخری نبی نہیں۔ نبی تو بہت آئے، نبی بہت آئے، مگر اپنے آخری نبی جیسا کوئی آخری نبی نہیں پیدا ہوا ہے، اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ آخری نبی پہلے نبی اپنے آقا کی ذات پاک ہے، اور آخری نبی بھی میرے محبوب کی بھی ذات ہے۔ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں اور ساتھیوں، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا پیار اور محبت سے، اتنی پیار اور محبت بری سے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو ملاقات کی شب معراج کو۔ تو اگر پیار نہیں ہوتا، اگر محبت نہیں ہوتی محبوب سے، رب نہیں بلاتا، رب نہیں بلاتا۔ اگر محبت، جس سے پیار محبت ہو جائے، وہ اپنا ہی بنا لیتا ہے۔
تو میرا محبوب خدا سے جدا ہی نہیں اور خدا میرا محبوب سے جدا نہیں. اور یہ مہینہ پاک مقدس پاک مہینہ 11ویں شریف کا ہے. پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی کا مہینہ چل رہا ہے. اب جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اس طرح بنایا جیسا کوئی نبی نہیں پیدا کیا, جس طرح میرے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا, وہ شان عطا فرما دیے اور سارے ولیوں کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ. سارے ولیوں کا سردار اللہ نے بنا دیا. اور تو فارسی کے اندر شاعر ارشاد فرماتا ہے, غوث اعظم درمیان اولیاء, غوث اعظم درمیان اولیاء, کیوں محمد درمیان انبیاء. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی شان اور عظمت اللہ نے زیادہ کی ہے, اس طرح ولیوں کی شان اور عظمت پیران پیر دستگیر جیلانی کی شان عظمت بلند کی ہے. سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں اور ساتھیوں, یہ مہینہ مقدس پاک پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ چل رہا ہے. اب یہ مہینہ پاک وہ پاک ہے جو میرا پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں, جو میرا مرید مغرب کے اندر ہو میں مشرق کے اندر ہو, جس طرح میرے مرید کو اس طرح دیکھتا ہو جو رائی کے دانہ جو ہتھیلی میں ہوتا ہے, اس طرح میرے مرید کو میں دیکھتا ہوں. اگر بندہ کوئی پکارنے والا پکارے اور میرے پیر کو پیران پیر دستگیر کو اگر سچے دل سے پکار دے تو پیران پیر دستگیر ان کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان, یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان. اللہ نے اپنے کو نبی بھی اعلیٰ مرتبہ والا بنا دیا اور ولی بھی اللہ نے وہ شان والا دیا. اپنے خوش نصیب ہے, اپنے خوش قسمت والے ہیں. تو نبی بھی اعلیٰ مل گیا اور ولی بھی اعلیٰ مل گیا. اب آئیے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف کے اندر ایک انسان تھا, وہ گانا گانے کا شوق تھا. جس طرح اپنے ملتے سے گجراتی گانا ہوتا ہے, کوئی گانا ہوتا ہے, کوئی سندھی گانا ہوتا ہے, جیسے اپنے موبائل پر جب سنتے ہیں وہ کلاکار گیت گاتے ہیں. وہ بندہ اتنا ان کی آواز تھی, اتنی سرینی آواز تھی, اور بغداد کی گلیوں میں وہ گیت گاتا تھا. اب پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گیت گاتے وقت سنا تو میرے پیر نے کیا فرمایا, جوان تھا, جوانی کی حالت تھی اور آواز بھی سرینی تھی. پیران پیر دستگیر نے فرمایا اے بیٹا گانا مت گا, کیونکہ اگر گانا گائے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, اور مصطفیٰ کی نعت کو پڑھ دے ثواب ملے گا, حضور کی شنا خوانی کر دے تو ثواب ملے گا, گانا مت گا. اب وہ سوچنے لگا, اب ان کو پیسے دے دیتے لوگ, گیت گاتے تھے, آواز اچھی تھی, لوگوں کو پیسے دیتے تھے, اب پیسوں کی لالچ کے اندر وہ گیت گاتا تھا. اب وہ بندہ سوچنے لگا تو پیران پیر دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گیت گانے پہ جلن ہو رہی ہے, میرے گیت گانے پر ان کو جلن ہو رہی ہے, اور میرے کو جو پیسے ملتے ہیں اور ان پر یہ ان کی جل رہے ہیں. اب پیران پیر دستگیر کی بات اس بندے نے نہیں مانی, اس بندے نے بات نہیں مانی. اب بغداد کی گلیوں کے اندر, بغداد کی بازار کے اندر پیران پیر دستگیر کی مخالفت کرتا رہا. وہ بندہ گالیاں دیتا رہا, پیران پیر دستگیر کو برا بھلا کہتا رہا, تاکہ پیران پیر دستگیر جیلانی میرے گیت گانے پر, میری آواز پر تو یہ توہین کر رہا ہے, میرے پیسے کی لالچ میں کر رہا ہے, ایسی ایسی باتیں کرنے لگا. جب وہ بندہ آواز جب اس بندے کی چلتی تھی, اب ان کو پیسے ملتے تھے اور گھر والوں کو دیتے تھے, اور جب ان کو گھر والے کھانا کھلا, کیا جب جوان ہوتا ہے پیسے کما کے دیتا ہے تو ان کے گھر والے کھانا کھلائیں گے. جب بوڑھا ہو جائے گا بندہ تو کھانا کھلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا, تو وہ یہی سوچے گا بیچارہ کب مرے ہماری جان چھوٹے. اپنے تو اپنا ہی ماحول ہے, جب جوان ہے کھانا کھاتے ہیں, کماتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں تو اپنے کو اچھی طرح دیں گے, پیسے دیں گے. اب جب وہ بوڑھا ہونے جائے اور اولاد ان سے پریشان ہو گئے تو وہ کہے کہ اب ان کی خدمت کون کرے,
اب ان کی خدمت کرے کون، کھانا کون دے، ان کے کپڑے کون دے، اب اس کو اٹھائے کون، پیشاب کون کروائے؟ تو اس بندے نے جوان تھا تب ان گھر والوں کو دیتا تھا پیسہ اور ان کو شوق سے کھانا کھلاتا تھا۔ اب وہ بندہ جب جوانی چلی گئی اور بوڑھا پن آ گیا اور گھر والوں نے ان کو دھتکار کے بات ہے۔ اب اس بندے نے سوچا اب تو گھر والے میرے سے تو پریشان ہیں، اب میں کیا کروں؟ اب اس بندے نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، میرا کوئی جنازہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ اب وہ بندے نے دماغ کے اندر بات سوچی اور وہ چلا گیا قبرستان میں، کہا کہ یہی مر جاؤں گا تو لوگ یہی مجھے دفنا دیں گے، تو گھر پہ کوئی جنازہ اٹھانے کے لیے آئے گا نہیں۔ اب وہ بندہ قبرستان کے اندر بیٹھ گیا۔ جب قبرستان کے اندر بیٹھا بندہ، اب اتنے میں میرے پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی قبرستان سے پاس سے گزرے اور ان کے شاگرد بھی ساتھ میں تھے۔ جیسے دیکھا پیران پیر دستگیر نے پہچان لیا، اللہ کے ولی کامل نے پہچان لیا، کہا کہ وہی بندہ ہے جو میری گلیوں کے اندر میرے کو گالیاں دیتا تھا اور گیت کے گانے گاتا تھا، یہی بندہ ہے۔ آج اس کی یہ حالت ہو گئی ہے اور کپڑے ٹوٹے پھوٹے اور میلے کچیلے ہو گیا ہے، اب ان کا کوئی سہارا نہیں رہا ہے۔ اب پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مدرسے کے اندر، شاگرد کو بولا، تھیلی کے اندر پیسے لیے، کہا کہ وہ قبرستان کے اندر جو بندہ بیٹھا ہے وہ پیسے وہاں کو لے گیا اور فرمایا اور جا کر کے میرا نام مت بتانا، میرا نام مت بتانا، ان کو دے دینا کہ یہ پیسے آپ لے لیجیے۔ اب وہ بندہ گیا پیسے دینے کے لیے، جیسے پیسے دیے، پیسے دے کر کے کہا کہ یہ پیسے کس نے بھیجے؟ اس بندے نے کہا کہ بھئی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے لے لو، نام لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ پیسے رکھ دو۔ اب اس بندے نے جیسے پیسے رکھے، اب وہ پیران پیر دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کے اندر موجود تھے اور وہ بندہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے میرے پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کھڑے ہو کر اٹھ گئے۔ کیا غریب تھا اور گالیاں دیتا تھا، غریب تھا، پیسے نہیں تھے۔ اب پیران پیر دستگیر کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے کہا کیسے ہوا آنا ہوا، پھر بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ کہا کہ نہیں عبد القادر جیلانی، میں نے تو یہ سوچ بھی لیا تھا مگر اگر کوئی بغداد کے اندر کوئی ولی کامل ہے تو میرے پیران پیر دستگیر جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ تو بے سہاروں کو سہارا دے رہے ہیں، میں آپ کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور آپ کے اوپر اتنی تہمتیں ڈالتا تھا، مگر کوئی میرا گھر والا بھی سہارا نہیں بنانے کو تیار تھا، مگر واہ میرے پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، ابھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ پیران پیر دستگیر نے فرمایا صحیح کہہ گیا، کیا فرمایا؟ صحیح وقت میں آ گیا، اگر تیری موت ہو جاتی اور جب تو توبہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، تو توبہ کر لے اور رب کا دروازہ کھلا ہے۔ اس بندے نے جیسے توبہ کی نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کو قبول کیا۔ وہ پیران پیر دستگیر ہے، وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ آج انسان دلوں کے راز بھی اللہ کے ولی جانتے ہیں، اپنے دل میں کیا چیز ہے وہ بھی اللہ کے ولیوں کو پتہ چلتا ہے۔ تو میرے نبی کی شان کیا ہوگی، میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ آج سے 1450 سال میرے محبوب نے جو فرما دیا تھا وہ آج وہی ہو رہا ہے۔ 1450 سال پہلے اپنے تو نہیں تھے، اپنے دادا بھی نہیں تھے، پردادا بھی نہیں تھے، جب میرے محبوب نے فرما دیا تھا آج وہی ہو رہا ہے دنیا میں۔ کہا کہ ہواؤں کے اندر باتیں ہوگی، آج موبائل کیا ہے؟ یہ ہوا ہی ہے۔ حضور نے موبائل، حضور کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، پھر لڑکیوں کے کپڑے لڑکے پہنیں گے۔ آج وہ دیکھو بازاروں کے اندر اپنے جائیں تو لڑکوں کے کپڑے جینس پینٹ لڑکیاں پہن رہی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، جانتے تھے سب، علم غیب تھا، کیا زندگی آنے والی کیا زندگی ہے وہ بھی حضور بتا دیتے تھے۔ حضور کی شان میرے اللہ کے پیران پیر دستگیر جیلانی کے ولی کامل کی یہ شان ہے تو میرے محبوب کا کیا مرتبہ ہوگا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے میرے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ آج وہ
گالیاں بھی دیتا تھا، برا بھلا بھی کہتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی توفیق ہوئی، اس بندے نے توبہ کر لی اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ آج اپنے ان سے محبت کرنے والے ہیں، آج ان سے پیار کرنے والے ہیں، مگر بھلے میں کسی کی پیر کے مرید ہو، کوئی سہروردی ہو، کوئی چشتی ہو، کوئی نقشبندی ہو، کوئی قادری ہو، مگر سب جا کے دو ایک ہی جگہ پر ملتی ہے، ایک ہی جگہ پر ملتی ہے، پیران پیر دستگیر پیران سے۔ تو آج اپنے سب ایک ہیں، مگر مرید ہیں، بھلے دادا بن صالح رحمت و رضوان کا ہو، کوئی خواجہ غریب نواز کا مرید ہو، کوئی لونی شریف کے خاندان کا مرید ہو، کوئی پیر پاگارے کا مرید ہو، کوئی سوجا سنی والے بزرگ کا مرید ہو، تو وہ سب مرید اپنے ہیں، مگر وہ سب اپنی کی ڈوری ایک ہی جگہ پر جا کے ملتی ہے، سب بھائی ہیں، سب ایک ہی پیر کے مرید ہے۔ جب ایک پیر کے مرید ہے تو سب بھائی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی ایسا ہوا، اپنے کو نبی کا امتی بنا لیا اور ولی کامل کا مرید بھی بنا لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، تو پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، آپ سنتے بھی آ رہے ہیں، آج 12 دن 13 دن ہو گئے، لگاتار آپ سنتے ہی آ رہے ہیں۔ تو اب آئیے ایک کرامت آپ کو سنا کے رخصت ہو جاؤں گا۔ جب پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک عورت آئی بیچاری، وہ بے سہارا تھی، ان کی لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، لڑکا نہیں پیدا ہوتا، لڑکے چھوکرا نہیں پیدا ہوتا تھا، لڑکیاں پیدا ہوتی۔ اب جب جیسے زیادہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ گھر والا، ان کی ساس سسر ان کو تانا دیتی ہے۔ اب ان کے تو ہاتھ میں نہیں ہے، دینے والا رب کی ذات ہے، جو رب دے وہ بھی نواز دیتا ہے۔ اب اس بندے کو گھر والے نے بولا، اگر تیرے پیٹ سے اگر لڑکا پیدا نہیں ہوا تجھے میں طلاق دوں گا، تجھے میں گھر سے نکال دوں گا۔ اب گئے میرے پیران پیر دستگیر کے بعد، عرض کی، اے ولیوں کے سردار پیران پیر دستگیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی، میرا گھر والا بھی مجھے تانا دے رہا ہے، میری ساس بھی تانا دے رہی ہے، میرے سسر بھی تانا دے رہے ہیں، اے اللہ کے ولی کامل، میری لڑکیاں پیدا ہوتی ہے اور لڑکا نہیں پیدا ہوتا، دعا کیجیے۔ پیران پیر دستگیر نے فرمایا، بیٹا دینے والا رب کی ذات، بخشنے والا رب ہے، مگر اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، میں دعا کروں گا اللہ دے دے گا تجھے۔ اللہ کے ولیوں میں طاقت بھی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے ولیوں میں طاقت نہیں، اللہ کے ولیوں میں طاقت بھی ہے، خدا ان کی بات کو بھی سن لیتا ہے۔ اب جیسے ہی کہا کہ بیٹا جا، اللہ تجھے چھوکرا دے گا، کیا دے گا؟ لڑکا دے گا۔ اب گئی گھر پہ، جب ڈلیوری کا ٹائم آیا، وقت آیا، اس سے لڑکی پیدا ہو، لڑکی۔ اب اس کی دماغ کے اندر بات نکلنے لگی، اللہ کے ولی نے فرمایا تھا کہ چھوکرا پیدا ہوگا، اب یہ تو لڑکی پیدا ہوگی۔ اور دوڑتی ہوئی گئی پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگی، اے اللہ کے ولی کامل، آپ نے تو فرمایا تھا تو لڑکا ہوگا، میری تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ پیران پیر دستگیر بھی ضدی ہے، فرمایا کہ نہیں، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ لڑکا پیدا ہوا۔ کہ نہیں، میں نے پیدا کیا، میں نے دیکھ لیا لڑکی ہے۔ کہ نہیں، لڑکا ہے۔ کہا تمہارے بچے کو، بچی ہو بچہ، اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ دے، کپڑے کے اندر لپیٹ دے۔ جیسے ہی اس عورت نے کپڑے کے اندر لپیٹا اور پھر کہا اب دیکھ لے کیا ہے، جیسے ہی لپیٹا اور دیکھا واقعی میں چھوکرا تھا، وہ لڑکا ہوتا۔ تب پیران پیر دستگیر نے فرمایا، واقعی تھا، بھلے لڑکی تھی، اللہ نے آپ کو دی تھی، اور لڑکی سے لڑکا بنانے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ کے ولی کی شان کیا ہے؟ اللہ کے ولی کامل کی شان اگر دیکھی جائے، مرتبہ دیکھا جائے، ان کی کیا ہے؟ آج اپنے ان کے چاہنے والے، آج ان سے محبت کرنے والے، آج جب تک اللہ نے اپنے کو زندگی عطا فرما دی ہے، مصطفیٰ کی ذات سے محبت کرتے رہیں گے، جب دنیا سے بھی جائیں گے مصطفیٰ کی محبت ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتے رہیں گے، اور اللہ کے صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے رہیں گے، اور بزرگان دین سے بھی محبت کرتے رہیں گے، اور علماء اہل سنت والجماعت سے بھی محبت کرتے رہیں گے۔
میرے دوستوں کو نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے اپنے کو توفیق عطا فرمائی، اپنے کو حضور کا امتی بنایا، ولی کامل کا مرید بنایا، یہ بھی لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو میں نے 2-3 بار بھی بول دیا جمعے میں لیٹ مت کریں بھائی، نماز ہے، اب تھوڑا 10-15 منٹ پہلے آؤ، کچھ سنو۔ اب اللہ کے لیے ایک دن کیا دکان بند نہیں کر سکتے تھے؟ پھر کہتے ہیں بول صاحب ہم کو ڈانٹتے ہیں، بلا کرتے ہیں۔ میں حق بات کہتا ہوں، خدا کے لیے، خدا کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دینے آتے ہیں، خدا کو راضی کرنے آتے، مجھے نہیں راضی کرنے آتے تو 10-15 منٹ پہلے تو آیا کرو۔ پہلے آؤ گے تو آپ کو ثواب ملے گا اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے۔ اب میرے دوستو، جو میں کہتا ہوں آپ ان کا الٹا کرتے ہو، آپ ان کو الٹا کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں سچ، حق بات کہتا ہوں، ان کا آپ الٹا کرتے ہو۔ تو بھائی نماز کے اندر پہلے 10 منٹ، بھائی دوسری نماز میں ہوا بھلے آپ لیٹ آئے، جمعے کے دن تھوڑی جلدی آیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھو گے تو وہ ثواب اپنے کو ملے گا۔ تو آپ بندے بیچارے جلدی آئے اور واپس جلدی نہیں آئے، ایسا مت کیا خدا کے واسطے، خدا کے لیے آپ تھوڑا ٹائم نکالو۔ ابھی تم یہی نہیں ٹائم نکالو گے تو خدا کا حکم معاف کرے۔ خدا کے گھر میں بیٹھو گے تو ثواب کا کام ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آئندہ خیال رکھیں، 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے آیا ہے تو کچھ آپ سنیں اور اس پر عمل کریں تو آپ کو ثواب ملے۔ اور جب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث اعظم کا بھی کرم ہوگا، پیارے مصطفیٰ کا بھی کرم ہوگا، اولیاء اکرام کا بھی کرم ہوگا، اور رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ بھی خوش ہوگا۔ دوست اور بزرگوں، تو آپ ایسا نہ کریں، تھوڑا جلدی آئیں، اچھا رہے گا۔ اب میں بار بار کہنا مجھے مناسب میں نہیں سمجھتا ہوں، اور بھائی آپ دماغ کے اندر یہ لوگ مول صاحب ہمارے ہی اوپر ٹارگیٹ کریں، دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے۔ میں آپ کے قسم خدا کی کسی کے اوپر ٹارگیٹ نہیں کرتا ہوں، میں صرف جو سچ بات ہے وہ بتاتا ہوں۔ اس لیے تھوڑا جلدی آئیں تو آپ کو ثواب ملے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ ہو جل شانہ ہو اپنے کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں 5 وقت کی نمازی بنائے اور نیک بنائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہو جل شانہ کا خوف دل کے اندر اتارے، تو سب کے دل سے محبت سے تھوڑا آئیں جلدی تو اچھا رہے گا۔ السلام علیکم، سنت نہیں پڑھی۔